السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے طہارت یعنی پاکی کے چند اہم اور ضروری مسائل بیان کروں۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں پاکی کو کتنی اہمیت دی گئی ہے، یہاں تک کہ نماز جیسی اہم عبادت بھی پاکی کے بغیر درست نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز اسی حدیث سے کیا ہے، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، یعنی نماز پاکی کے بغیر درست نہیں ہو سکتی۔ پاکی کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اقرا کے بعد جو وحی نازل ہوئی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یعنی اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کیجیے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الطہور، یعنی جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ آئیے اب ہم طہارت سے متعلق چند اہم مسائل جانتے ہیں۔ پہلا اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم بارش میں گزرتے ہیں تو کبھی کبھی ہمارے کپڑوں پر کیچڑ لگ جاتی ہے، اس کیچڑ کا کیا حکم ہے؟ اس کیچڑ کا حکم یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی ناپاکی محسوس ہو رہی ہے، اس میں کوئی ناپاکی ہے تو ناپاک ہوں گے کپڑے۔ اگر آپ کو ناپاکی نظر نہیں آ رہی ہے تو ان کپڑوں پر ناپاکی کا حکم نہیں لگایا جائے گا، بلکہ وہ کپڑے پاک ہی شمار کیے جائیں گے۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم زمین پر چلتے ہیں، ہمارے چپل میں مسا اوقات ناپاکی بھی لگتی ہے، گندگی بھی لگتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی ناپاکی نظر آ رہی ہے تو صاف ہے کہ وہ ان جوتوں کو دھونا لازم ہے، جوتے چپل جو بھی ہیں۔ لیکن اگر ناپاکی نظر نہیں آ رہی ہے تو ان کو پاک ہی سمجھا جائے گا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ پرندے بسا اوقات ہمارے کپڑوں پر یا ہمارے بدن پہ بیٹ کر دیتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ تو ان کا حکم سمجھ لیجئے کہ جو پرندے ہوا میں بیٹ نہیں کرتے وہ پرندے ناپاک ہیں، یعنی ان کی بیٹ ناپاک ہے، جیسے مرغی وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ جو پرندے حلال ہیں ان کی بیٹ بھی حلال ہے، اور جو پرندے حلال نہیں ہیں ان کی بیٹ ناپاک ہے لیکن نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست خفیفہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تھوڑی بہت لگی ہوئی ہو تو معاف ہے، اور اگر زیادہ لگی ہوئی ہو تو معاف نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔